الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت وموازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت وموازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه معصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة. اللهم صل على بیس مبارک سے ہم آغاز کر رہے ہیں. 20 مبارک شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر مسلسل 64 آیات تک ذہنوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ذہنوں کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے. جہاں پہ اللہ نے
نفی شرک کا استدلال کیا ہے، وہاں پہ جو نفی خالق ہے اللہ کے سوا اس کا بھی رد کیا ہے۔ یہ تخلیق کائنات کے جتنے شاہکار ہیں، جتنے بھی کارنامے ہیں، کس نے زمین کو خلق کیا، کس نے اس آسمان کو بنایا، یہ سارے کا سارا جو تدبر ہے اور شعور ہے، عزم و ارادہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ یعنی جو اس کے جتنے بھی حکیمانہ منصوبے ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ تخلیق کائنات کے سارے کرشمے اسی رب ذوالجلال کے ہیں، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی شعور دیتا ہے، وہی عزم و ارادہ دیا کرتا ہے۔ یہ اسی طرح نہیں ہے کہ ایک جو بے شعور اور اندھا مادہ ہے اس نے ان سب چیزوں کو خلق کیا ہے۔ ذرے سے لے کر کہکشانوں تک سارے کے سارے نظام کو دیکھیں گے تو ایک حکیمانہ آپ کو تدبیر نظر آئے گی، ایک حکیمانہ آپ کو نظام نظر آئے گا۔ فرمایا کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور آسمان سے تمہارے لیے کس نے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے جتنے چہل پہل دیکھیں، باغات میں رونقیں دیکھیں، ان درختوں کا اگانا دیکھیں، یہ کیا تمہارے بس میں تھا؟ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو منحرف ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں۔ اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین کا سارا نظام بنایا۔ کس نے زمین کو جائے قرار دیا اور اس کے بیچ میں نہریں روان کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ جس نے اس زمین کو بنایا ہو، ان آسمان کو بنایا ہو، ان پہاڑوں کو بنایا ہو؟ کوئی اور معبود تمہیں نظر آتا ہے؟ بلکہ اکثر لوگ جانتے ہیں، یعنی کیا ہے، اکثریت لوگ جو ہے نا غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ کون ہے جو مضطرب کی فریاد کو سنتا ہے؟ کون ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ یہ آئے شفا ہے۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے بس اسی کو پکارتا ہے، جتنی بھی انسان کی بے بسی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی جبلت میں اللہ نے رکھ دیا، دیٹ از دا نیچرل فینومینا۔ انسان کیا ہے، جب بھی مشکل میں پڑتا ہے تو فطرتاً اسی کو پکارتا ہے۔ کیوں فرمایا کہ جب کشتی خراب ہوتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے تم کس کو پکارتے ہو؟ تم اسی اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اور جب تم ساحل پہ پہنچ جاتے ہو تو گویا تم نے کوئی مصیبت ہی نہیں دیکھی ہے، پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی انسان کی جبلت میں اللہ نے اپنی ذات کو رکھا ہے، وہ مصیبت کے وقت بس اسی کو ہی پکارتا ہے۔ وہی ذات ہے تمہارا معبود ہے، جس نے زمین میں تمہارے فائدے کی، تمہاری منفعت کی، ہر چیز اس نے تمہارے اختیار میں رکھی۔ اسی طرح سے مجموعی طور پر انسان کو زمین میں خلافت دی ہے۔ تو اللہ نے اس طرف متوجہ کیا کہ جب تکلیف آتی ہے، جب انسان دکھی ہوتا ہے، اسی کو پکار۔ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے؟ کس قدر خوبصورت تعبیر کہ ہواؤں کو خوشخبری کے ذریعے یہ بارش آنے والی ہے، ایک قسم کے پیغام رسان ہیں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم غور کرتے ہو۔ انسان جب خشکی اور سمندر کا سفر طے کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے رہنمائی کے طور پر ستاروں کو قرار دیا ہے۔ ستاروں کی مدد سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے نظام پروردگار۔ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ والا ان چیزوں سے جنہیں شریک تم ٹھہراتے ہو۔ کون خلقت کی ابتدا کرتا ہے؟
پھر اسے دہراتا ہے، کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تم دلیل لے کے آؤ۔ کتنی اللہ نے یہاں ہر آیت میں اپنی جو الوہیت ہے اس کی دلیلیں اللہ نے پیش کی ہیں۔ زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، باغات کو دیکھیں، نہروں کو دیکھیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ نے دلیلیں پیش کی ہیں اپنی خالقیت کی، کہ جس طرح اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی خالقیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس کی عبادت میں جس طرح اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کے افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی خالقیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ساری کی ساری آیات انسان کو متوجہ کرتی ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ فرمایا حبیب انہیں بتا دو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، ساری غیب کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، اور وہ باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ کسی کو نہیں پتہ ہے، نہ کسی کو آنے کا پتہ ہے، نہ کسی کو جانے کا پتہ ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ نہ انسان کے آنے کی اس کو خبر ہے، نہ انسان کب چلا جائے گا اس کی بھی انسان کو خبر نہیں۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے اور 20واں پارہ۔ آخرت کے بارے میں ان کا علم بالکل جو ہے نا وہ نہیں جانتے، ان کے فہم و ادراک میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ اس کے بارے میں اندھے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے علم آخرت کی، کیونکہ وہ دنیا میں اس طرح غرق ہیں۔ جب انسان ہوا پرستی میں آ جاتا ہے، خواہشات نفسانی اور لمبی لمبی امیدیں جب انسان باندھ دیتا ہے تو وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ آخرت سے کفار کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک میں ہو چکے ہوں گے تو ہمیں کیا قبروں سے پھر اٹھایا جائے گا؟ اس قسم کا وعدہ پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے۔ یہ تو وہی پرانے قصے ہیں، پرانی داستانیں ہیں جو ہم سے دہرائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو فرمایا انہیں بتا دیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا کیا حشر ہوا، ان کا کیا انجام ہوا۔ السیر فی الارض سے تمہیں یہ نظر آئے گا کہ ان قوموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ جب انسان
مختلف زمین کے گوشوں میں سیر کرتا ہے، تو سیروا فی الارض کا حکم یہ ہے کہ ان قوموں کو دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اور ان کا تم جب انجام دیکھو گے تو تمہیں عبرت ملے گی، تمہیں سبق ملے گا، اور پھر تم یہ آخرت کا جو انکار ہے اس جرم میں تم مرتکب نہیں ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا اپنے رسول سے کہ ان کے حال پہ رنجیدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر دل تنگ ہو۔ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حالت جب دیکھتے تھے، ان کی مکاریاں دیکھتے تھے، اس وقت پریشان ہوتے تھے۔ یہ حضور کی وسعت قلبی ہے، یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی مکاری کرے تو ہم جب تک اس کا بدلہ نہیں دیتے ہمیں ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے، لیکن حضور کیا ہے، ان کی مکاریوں کو دیکھ کر دل رنجیدہ ہوتے تھے، یہ بدبخت ہو رہے ہیں، یہ جہنمی ہو رہے ہیں۔ یہ حضور کی وسعت اور شرح صدر ہے جس کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، ورنہ ان کے خلاف جو مکاریاں کرنے والے ہیں ذاتی طور پر ان سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود رحمت للعالمین ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ فرمایا نہیں، کہہ دیجئے کہ ممکن ہے جب بعض باتوں کے لیے تم عجلت چاہتے ہو تو وہ تمہارے پس پشت پہنچ جائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ یقیناً آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہیں، ناشکر ہیں، اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جانتا ہے۔ انسان کی جتنی بھی ہڈن، انسان دنیا کے سامنے اپنی چیزیں چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی چیز انسان چھپا نہیں سکتا ہے۔ وہ انسان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، انسان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس صلوات محمد ایک شخص جب آتا ہے کہتا ہے کہ انا عاصم یا ابن رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں، فرمایا میں تمہیں 5 کام کہتا ہوں، تم ان میں سے ایک کام کر لو جتنا پھر مرضی ہے، فضل معیشت۔ ان میں سے فرماتے ہیں لا تأکلوا من رزق اللہ، اللہ کا تم رزق نہ کھاؤ، فضل معیشت، رزق کے پروردگار نہ کھاؤ، پھر جتنا مرضی ہے تم کو نہ ہوتا۔ یہاں کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رزق کے بغیر مگر انسان زندہ رہتا ہے۔ فرمایا اچھا میں تمہیں ایک اور کام کہتا ہوں، اخرج من ولایت اللہ، اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ، جہاں جائیں اللہ کی گورنمنٹ سے نکل جاؤ، تم وہاں پہ جا کر گناہ کرو جہاں پہ اللہ کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ کہا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی گورنمنٹ نہیں ہے؟
للہ المشرق والمغرب. یہ تو نہیں ہے. فرمایا اچھا میں تمہیں ایک اور کام کہتا ہوں, تم وہاں پہ جا کے گناہ کرو کہ جہاں پہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے. تو اس قسم کی ہڈن پلیس تلاش کرو. کہا کہ وہ تو سب چیزوں کو جانتا ہے, دلوں کے راز کو, دلوں کے. فرمایا کہ اچھا میں تمہیں ایک اور کام کرتا ہوں. جب ملک الموت آئے گا تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تو تم کہو کہ ہم نہیں تمہیں روح واپس کرتے. ملک الموت جب آئے اور ہماری کیا مجال ہے کہ ہم. فرمایا اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا تم سے, ایک اور کام میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا, فرشتے تمہیں کشاں کشاں لے کے جائیں گے, تم کہنا میں جہنم میں نہیں جاتا. تو کہتے ہیں کہ مولا یہ بھی کیسے ممکن ہے. فرمایا جب اتنے کمزور ہو تو پھر اللہ کی کیوں معصیت کرتے ہو, کیوں گناہ کرتے ہو. ہر چیز کو اللہ جانتا ہے, جو کچھ بھی ہے تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے, تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے. آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہو, کوئی اس قسم کی ہڈن چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں تم اختلاف کرتے ہو, اور یہ اہل ایمان کے لیے یقیناً ہدایت. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے بندگان خدا کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, بندگان پروردگار کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے, اور وہی بڑا غالب آنے والا ہے, بڑا علم والا ہے. لہٰذا آپ اللہ پہ بھروسہ کریں, یقیناً آپ صحیح حق پر ہیں. دیکھیں کامیابی کے دو زینے ہیں. انسان جو چاہتا ہے کامیابی حاصل کرے تو استقامت کے دو بنیادی مرکز ہیں, دو بنیادی ستون ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ توکل علی اللہ کرے, ٹوٹل ریلائنس ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹوٹل ریلائنس. یعنی اس کائنات کی ایک ہی طاقت ہے, اور اس کائنات کی طاقت کا سرچشمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ایک چیز یہ انسان کرے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب حق پر ہیں تو ڈٹ جائیں حق پر. یہ حق پر ہیں, باطل ہمیشہ اس کی سرکشی چند دنوں کے لیے ہوتی ہے, اس کی چہل پہل چند دنوں کے لیے ہوتی ہے. للحق دولت وللباطل دولت, ہمیشہ فتح مندی حق کی ہوتی ہے. وللباطل دولت, اس کی چہل پہل چند دنوں کے لیے ہوتی ہے, کچھ ایام کے لیے ہوتی ہے. وہ سارے باطل والے کہاں گئے, یہ بنو امیہ, یہ بنی عباس, یہ سارے کے سارے جو دشمنان اہل بیت, یہ طاغوت, کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے ابھی؟ کیا ہے؟ باطل ہمیشہ ناپائیدار ہے, حق ہمیشہ پائیدار ہے, ایور لاسٹنگ ہے حق, اور باطل جو ہے نا وہ مٹنے والا ہے. اور فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں. یعنی کیا ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اس سے مراد جس طرح بھابھی کہتے ہیں ہاں جی وہاں پہ جو مر گیا ہے, اس سے مراد وہ نہیں ہے. یہ مردے وہ آئیں گے جو زندہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں, انہیں مردہ اسلام نے کہا. جو حق بات نہیں سنتے ہیں, حق بات نہیں سمجھتے ہیں, حق بات نہیں دیکھتے ہیں, حق بات کو سنے تو نہ سننا چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ وہ مردے ہیں جن کے متعلق کہنا فرمایا گیا. ان میں سننے کی صلاحیت نہیں, ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں. ان کو حق کا پیغام کیسے آپ پہنچا سکتے ہیں کہ جب جو ہے نا ان میں حق کے سننے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ لاشیں ہیں اور حق بات سننا نہیں چاہتے, یہ وہ لوگ ہیں. ان نقالات اس میں موقع, یہ وہ جو ہے نا مردے جن کو آپ سنا نہیں سکتے ہیں, یہ وہ لوگ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَإِذْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ
دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا وقال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں. انسان کو اللہ نے ول پاور دی ہے. He has the choice, he has the will. دونوں اللہ نے اس کو عطا کیے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ فری ٹائم کے طور پر انسان کی it is up to him. اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا ہے، کیا بننا چاہتا ہے. خود انسان اندھا بنے تو پیغمبر بھی اسے سمجھا نہیں سکتے. خود انسان مردہ بنے تو پیغمبر بھی اسے زندہ نہیں کر سکتے. خود انسان بہرا بنے تو یہی چیز حضور کو بتائی جا رہی کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ بہروں کو بتا نہیں سکتے، آپ اندھوں کو سمجھا نہیں سکتے. یعنی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر گمراہی میں گھرے ہوئے لوگ ہیں. اس سے کیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے آپ کو دونوں راستے دکھائے ہیں. آپ کی اپنی ہے، اٹ از ریئلی اپ ٹو یو. کون سا راستہ، کون سی آپ نے ڈائریکشن، کون سے آپ نے راستے کے اوپر جو ہے نا وہ چلنا ہے. اس وجہ سے اللہ کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کرے، یوٹیلائز کرے اپنی استعداد کو. اتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. یہ اسی طرح نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ خود جب وہ خود کھاتا ہے، خود پیتا ہے، خود سوتا ہے، خود چلتا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا کوئی کس قسم کے ٹیکے لگائے جائیں کہ یہ جناب فروع دین کا ٹیکہ ہے تو یہ اصول دین کا ٹیکہ ہے تو یہ اخلاق کی ہے. ایسا نہیں. اس کو اللہ نے استاد دیے ہیں، معلمین دیے ہیں، اس کو خود سیکھنا ہے، خود سیکھنا ہے. آپ ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. ان پر جو ہے نا آپ کی یہ جو تبلیغ ہے اس کا اثر رہے گا اور پھر وہ فرماندار بن جاتے ہیں. جب ان بات وعدہ ایسا پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے. چلنے پھرنے والے سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو ان سے کلام کرے گا، جو ان سے کلام کرے گا. در حقیقت لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے. اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، اکثر لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں.
اور جس روز ہم ہر امت سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے اور ہماری آیات کو جو لوگ جھٹلائے کرتے ہیں پھر انہیں روک دیا جائے گا، اور جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطے علم میں بھی نہیں لائے ہو، تو کیا تم کیا کرتے تھے؟ یعنی اس حد تک اس سے پوچھ گچھ ہر انسان سے ہوگی، انسان اکاؤنٹیبل ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے حساب کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس کے لیے، یہ جو رات ہم نے بنائی ہے اس میں ہم نے سکون رکھا ہے اور دن کو ہم نے روشن بنایا ہے؟ آپ اگر دیکھیں کہ اللہ کی تخلیق ہے، یہی جو زمین گردش کر رہی ہے، اگر یہ اپنی سپیڈ کو کم کر دے، صحیح، اگر اپنی سپیڈ کو کم کرے گی یہی زمین، فرض کیا کہ ابھی 1000 میل جو ہے نا وہ پر گھنٹہ فرض کی چل رہی، ٹھیک ہے، اگر وہ 100 گھنٹے پہ آ جائے، ٹھیک، اگر یہ 1000 گھنٹے کے بجائے 100 گھنٹہ رفتار اپنی رکھے جو چل رہی ہے اس طرح گہوارے کی طرح، تو یہ اپنی سپیڈ کو کیا کریں 100 میل پر آور رکھے، تو یہ دن جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دن جو ابھی آپ 16-17 گھنٹے کا ہے، آپ اس کو 10 پہ جو ہے نا وہ ملٹیپلائی کرو، 10 پہ اوپر جو ضرب دو، اب یہی جو ہے جو مثلاً 15 گھنٹے کا، تو یہ 150 گھنٹے کا دن بن جائے گی، 150 گھنٹے کا دن بنے گا، اس میں آپ اجر دیکھیں گے کیا ہو گیا انسان، کس قدر جو ہے نا ویری کیلکولیٹڈ، کس قدر اللہ نے اس نظام کو، اس سسٹم کو، یہ اگر سپیڈ ہی تھوڑی سی سپیڈ ہی کم کرتے ہیں، تھوڑی سی، جتنی سپیڈ اس کی کم ہوگی اتنا ہی اس میں کیا ہو جائے گا کہ فاصلہ جو ہے نا وہ زیادہ آتا ہے۔ اچھا اسی طرح مثلا جو ہے نا جب یہ اتنا دن بنے گا، اب جہاں بھی گرمیاں ہیں ساتھ چیز جل خراب ہو جائے گی، انسان کا نظام زندگی ختم ہو جائے گا، انسان نہیں سوچتا ہے ان چیز کو۔ وہی تھوڑی سی سپیڈ جو اس کی ہے زمین کی جو گردش کر رہی ہے، زمین تو گردش کر رہی ہے نا، یہ چاند جو ہے نا وہ زمین کے گرد جو ہے نا وہ کر رہی ہے، اور یہ زمین جو ہے نا وہ سورج کے گرد جو ہے نا وہ چکر لگا رہی ہے، یہ ہے سسٹم جو ہے۔ اسی فقط ایک گردش میں ذرا سا بھی اگر فرق آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے، یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ مختل ہو گیا ہے، سارا سسٹم ہے۔ سورج جو اپنی جگہ پہ ہے، اپنے مدار پہ ہے، ذرا سے اوپر چلا جائے، ایک انچ اوپر چلا جائے، 1 انچ جسٹ، تو کیا ہو جائے گا یہاں زمین کے اوپر سارے کا سارا جو ہے نا فریزر بن جائے۔ اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو نا 1-2 انچ جو ہے نا اور نیچے آ جاتا ہے، ساری کی ساری جو ہے نا وہ راک ہو جائے گی، سارا کیا ہے اللہ نے نظام اس طرح، اس قدر کیلکولیٹڈ، اس قدر تحقیق، اس قدر جو ہے نا اس نے ہر چیز کو اپنے مدار پہ جو ہے نا آربٹ پہ رکھا ہے اللہ نے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا آسمان و زمین کی تمام موجودات خوف زدہ ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جانا پیش ہو جائے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ ساکن ہے، یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی جب آئے گی قیامت کے دن یہ پہاڑوں کی طرح جو ہے، یہ پہاڑ جو ہے نا روئی کی طرح اڑیں گے، روئی کی طرح اڑیں گے، یعنی اس طرح بکھر جائیں گے، جن کو آپ جو ہے نا جامد سمجھتے ہیں اور ساکن سمجھتے ہیں، یہ بالکل اسٹیشنری پوزیشن میں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی جو حکیمانہ صنعت ہے اور اس کی تخلیق ہے، اس کا کس قدر عظیم کرشمہ ہے، جس کا جو ہے نا پورا ٹوٹل ربط اور ارتباط جو ہے نا قیامت کے ساتھ۔ یہ سب اللہ کی صنعت ہے، جس نے ہر چیز کو پختگی کے ساتھ بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور جو شخص نیکی کرے گا اس سے بہتر اجر ملے گا، اور اس دن ہولناک، اور جو انسان درد میں ہوگا، ہولناکی ہوگی، اس دن وہ امن اور امان رہے۔
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم